بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے ساتھ شیئر کرنی ہیں 7 سٹوریز۔ امریکی وفد کا اڈیالہ جیل کا اچانک ہنگامی دورہ، اس پہ بات کرنی۔ افغان حکومت نے یہ جو افغانیوں کو واپس کیے جا رہا ہے، اس تناظر میں ایک بڑا انوکھا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ سن کے آپ کو حیرانی ہوگی، آپ ششدر رہ جائیں گے۔ نواز شریف اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، آج بھی ان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور ان کے خطاب بھی رواں دواں ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اب تک جو 9 مئی کے ملزمان ہیں وہ ابھی تک فوج کی تحویل میں ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں 9 مئی کا تذکرہ کیا، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ خواتین کو نشانہ بنانے پر نواز شریف پر تنقید، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور شیخ رشید پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا، یہ معاملہ کیا ہے، آپ کل سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ بات چل رہی ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان ہے وہ پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں، ہمارا 6 مہینے کا راشن پروگرام بھی چل رہا ہے۔ آپ پیاسی انسانیت کو پانی پلانے میں بھی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، اور آپ غریب انسانیت کو، دکھی انسانیت کا دکھ کم کرنے کے لیے راشن میں بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ آ جائیے، میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے لگا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو بڑی پرانی ویڈیو ہے، لیکن یہ بڑی نایاب ویڈیو ہے۔ یہ کیسی نایاب ویڈیو ہے، آپ حیران رہ جائیں گے یہ ویڈیو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کی ویڈیو ہے، اور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سیاست کو مجھے ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا پڑا، یعنی اگر جب مجھے سیاستدان بننا پڑا یا ووٹ مانگنے پڑے، میں جب یعنی سیاست کو پروفیشن کے طور پہ لینا پڑا یا جب مجھے ووٹ مانگنے پڑے لوگوں سے، تو اس وقت میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ یہ ذرا آپ سنیں تو صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے یہاں دیکھیں پھر یہاں سنیں، یہ دیکھیں۔ کہنا کہ پولیٹکس کو ایز اے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں، کیونکہ اس سے مشکل کریئر، یعنی کون آدمی جا کے لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرے، کہ لوگوں کو خوش کرتا پھرے، آگے پیچھے غلط ملت کام کرتا پھرے، یہ کون آدمی؟ یعنی کوئی نارمل آدمی تو نہیں کرتا نا یہ۔ اور میری طرح کا جس کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے، مجھے ضرورت ہے کسی کی، میں کیوں کسی کے پاس کوئی مانگنے جاؤں جب میرے پاس سب کچھ ہے۔ ذرا پھر سے سن لیجیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، وہ کہتا ہے یہ کوئی نارمل آدمی تو نہیں کرتا، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیوں جا کے در در پہ ووٹ مانگوں؟ جب میں نے ایز اے کیریئر سیاست کو، جس دن میں نے ایز اے کیریئر لیا نا، اس دن میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جب میں IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا جب میں نے سیاست کی نا، یعنی میں نے جب سیاست کی ابتدا کی، جب میں نے سیاست میں، پریکٹیکل سیاست میں حصہ لیا، تو تب میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ یہ پھر سے سنیں، ذرا انجوائے تو کریں۔ کہنا کہ پولیٹکس کو ایز اے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں، کیونکہ اس سے مشکل کریئر، یعنی کون آدمی جا کے لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرے، کہ لوگوں کو خوش کرتا پھرے، آگے پیچھے غلط ملت کام کرتا پھرے، یہ کون آدمی؟ یعنی کوئی نارمل آدمی تو نہیں کرتا نا یہ۔ اور میری طرح کا جس کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے، مجھے ضرورت ہے کسی کی، میں کیوں کسی کے پاس کوئی مانگنے جاؤں جب میرے پاس سب کچھ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس بندے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے جب پریکٹیکل سیاست میں آنا پڑا تو میں تو اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، اور یہ کوئی نارمل آدمی تو نہیں کرتا، یہ کوئی کام ہے ایک ایک سے جا کے در در پہ ووٹ مانگو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ نارمل آدمی تو نہیں کرتا۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے، امریکی وفد کی اڈیالہ جیل میں اچانک ہنگامی دورہ، یوتھیے اچھل رہے ہیں، باقاعدہ جناب نام لکھ رہے ہیں امریکی وفد میں، پتہ نہیں کو گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن، ڈونلڈ مارک رائس، پیٹر رچ وغیرہ، یہ کوئی لوگ ہیں 5 جو انہوں نے ہنگامی دورہ کیا۔ یہ کیوں دورہ کیا؟ خان صاحب تو کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے،
سازش بھی میرے خلاف امریکہ نے کی ہے۔ اب امریکہ دورہ کر رہا ہے اڈیالہ جیل کا امریکی وفد۔ کیا امریکی وفد نے اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے دورے کیے تھے جب یہاں پر نواز شریف بند تھے، یا یہ خان صاحب ان کا اپنا اثاثہ ہے اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب یہ تو کہتے تھے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ خان کو نکال دیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں، اور اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو پھر آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑیں گی۔ اب خان صاحب کو بچانے کے لیے امریکہ آ رہا ہے، اور اگر یہ امریکہ کا اگر ہم اپنی پرائرٹیز ہیں نا، دوسری طرف دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب حماس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، حماس کے لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں، باقی لوگ کر رہے ہیں۔ کل بھی نگران وزیر اعظم کا بیان تھا، ہمارے دفتر خارجہ کا بیان بھی، اس جو اقوام متحدہ میں ہمارے نمائندے ہیں ان کا بیان بھی، بہت سخت بیانات آ رہے ہیں۔ ادھر سے امریکہ جناب خان صاحب کو بچانے کے لیے وہ جناب دورے کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یوتھی اس کو ایک نیا ٹرن دے رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں امریکہ کو ہی پتہ ہے کہ ادھر لیڈر صرف خان صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کریں، مطلب اس میں اگر یہ نواز شریف ہوتے جیل میں اور کوئی امریکی جا کے ملاقات کرتا تو وہاں پر تو پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو آگ لگ جاتی جناب۔ یہ دیکھو یہ تو امریکہ کا اثاثہ ہے، تو یہ کس کا اثاثہ ہے کہ جناب اچانک ان کو کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ابھی آج ایک بیان دیا چودھری پرویز الہی نے، اور ان کا بیان کہ جی خان صاحب کے ساتھ اس وقت بھی یورپی یونین اور IMF کے وفد بھی جیل میں ملاقات کرتے تھے، میرا سیل ان کے ساتھ تھا اور وہ جیل میں ان کے ساتھ ملاقات کرتے، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا وفد نہیں کیا۔ خیر اگر وہ جاتا بھی ہو تو امریکی بھی جا رہے ہیں اور یورپی یونین بھی جا رہی ہے اور یہ وہ جا رہے ہیں، تو یہ خان صاحب کو کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کچھ تھوڑا بہت سوچیے گا۔ افغان حکومت کا انوکھا فیصلہ، یہ ابھی افغانیوں کی واپسی پر افغان حکومت نے انوکھا فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ کیا ہے بلکہ فتویٰ بھی کوئی انوکھا لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو برائلر ہے نا یہ حرام ہے، برائلر کا گوشت حرام ہے، اس کی فیڈ میں کوئی سور کی کوئی چربی کے گوشت یا خون شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مسلمانوں پر کھانا حرام ہے، اور انہوں نے پاکستان سے جو برائلر کی امپورٹ ہے وہ بند کر دی ہے، وہ ختم کر دی ہے۔ اب افغانستان برائلر مرغی پاکستان سے منگوانے والا سب سے بڑا ملک تھا، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے یہاں پر جو پولٹری کی جو یہ صنعت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ $1.5 ملین کا نقصان ہونا ہے، اور یہ نقصان غالباً جو ہے نا مہینے کا ہے یا جتنے کا بھی، تو اس حوالے سے بھی مطلب بات بھی ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک وہ سارے کھاتے رہے ہیں، ابھی تک ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ ابھی اچانک ہی ان کو خیال آ گیا، اور کل کو اگر پھر مذاکرات ہوئے اور پھر لے دے ہو، بھائی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ خارجہ امور میں کوئی تنازعہ ہو، کوئی انٹرنل کوئی کانفلکٹ ہو، کوئی بین الاقوامی کانفلکٹ، اس کو یوں مذہب کارڈ کھیل کے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کو اس طریقے سے نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ یہ جناب میں اچھا بہت ساری چیزوں سے ہے، یہاں سے کچھ ادھر سے نقصانات ہوئے، کچھ ادھر سے بھی ڈیفینیٹلی۔ یہ میں ٹماٹر لے رہا تھا تو وہ سبزی والے نے بتایا، تو میں نے کہا کیا بات ہے یار آج تو مہنگے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی مہنگے، کوئی $250 کلو، پھر چڑھ گئے ہیں، پہلے سستے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی کہ افغانستان سے ٹماٹر آنا بند ہو گئی ہے۔ معاف کیجیے گا، تو میں نے کہا افغانستان سے اس کا مطلب ہے کہ اپنا ٹماٹر؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی افغانستان میں بہت زیادہ ٹماٹر ہے، اتنا ٹماٹر ہے کہ وہاں پہ تو رول رہا ہوتا ہے، وہ آ رہا تھا تو سستا تھا، اب وہ بند ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر جو ہے نا وہ صورتحال تو پھر اس میں یہاں پہ مہنگا ہو گیا ہے پھر۔ تو یہ دونوں طرف سے نا، یہ پرابلم پھر دونوں طرف سے ہوں گی۔ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں، ابھی بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً کوئی 22 لاکھ لوگ ہیں، جن میں 2-2.25 لاکھ کو تو واپس کر دیا گیا ہے، کوئی 6 مہینے کی توسیع بھی ہوئی ہے جو رجسٹرڈ افغان ہیں، رجسٹرڈ، ٹھیک ہے نا، جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے، ان کی 6 مہینے کی توسیع ہو گئی ہے، اور وہ اب ویسے بھی تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے، اور پاکستان ان افغانوں کو، ٹھیک ہے، تمام غیر ملکیوں کو جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے، اور خاص طور پہ ان کو پہلے نکالا کہ جو لوگ یہاں پہ پارٹ آف پرابلم تھے،
یہاں پر جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، یہاں پر جو پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، یہاں پر جو اس زمین پر اس دھرتی پر فساد کر رہے تھے، ان کو پہلے انہوں نے نکالا ہے۔ اس وجہ سے وہ صورتحال ہے، اور یہ نو ڈاؤٹ دونوں طرف سے اس کو ہم خود چاہتے ہیں کوئی امیکیبلی اس طرح سے کوئی دوستانہ انداز میں کوئی مذاکرات کے ذریعے اس چیز کا کوئی حل نکل آئے، جیسے پہلے بھی حل نکلتا رہا ہے، کیونکہ اس سے پھر مختلف مسائل بڑھیں گے۔ اس سے پھر یہ بھی ہوگا کہ دہشت گردی بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہی افغان طالبان دوبارہ TTP کو جیسے اب بھی وہ شہ دے رہے ہیں اور اب دوبارہ زیادہ دیں گے، اس سے پھر انڈیا بھی زیادہ اس سے فائدہ لے گا۔ تو خیر اس پہ آ جائیں، نواز شریف صاحب کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں اور خطاب بھی رواں دواں ہیں۔ نواز شریف صاحب سے آج بھی جاتی عمرہ میں برطانوی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی شامل تھیں، اور نواز شریف صاحب نے آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لوگوں سے بھی خطاب کیا، تاجروں سے، اور بڑا اہم خطاب تھا۔ نواز شریف کا تمام جو مطمع نظر یا تمام جو کانسنٹریشن ہے وہ اکانومی پہ ہے، تمام جو کانسنٹریشن ہے وہ اکانومی پہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے بالکل کہ اکانومی یہی بندہ ٹھیک کرے گا، اسی کا سٹیچر ہے، انٹرنیشنل سٹیچر بھی اسی کا ہے۔ سعودیہ، چائنا، UAE، یہ سارے لوگ اسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اسی کو جب یہی آئے گا تو آج تو اور صدر عارف علوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں ان سے حلف لوں گا۔ یعنی میں حلف تک، وہ تو پہلے آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے شہباز شریف سے حلف نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم۔ غذائی امداد برائے نادار افراد 6 ماہ راشن پیکج کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں بیوگان، یتیم اور ایسے مریض افراد جو کہ بستر پر ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں، ان سب کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بیماری ایک معذور ہے، کوئی بیمار ہے، میں بھی اکھیں کول بھی ذرا رہا ہاں۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ غذائی امداد برائے نادار افراد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں بیوگان، یتیم اور ایسے مریض اور نادار افراد جو کہ بستر پر موجود ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں، ایسے لوگوں میں 6 ماہ کا راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اپنے تمام احباب پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے۔ اس پیکج میں آٹا، گھی، چینی، چاول، چائے، دالیں اور مرچ مسالہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ جی پتر میرا ایک بچہ ہے، پتر فوت تھی گئی ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی بھی کونی، ذات وڈی سونی بچے تے اللہ پاک کے کوئی کونی لوگ یا کریں دا کچھ کہاں سے بات اللہ پاک کے گزارا بھوکا نہیں بنے دا بولی دا میرا کوئی بیماری ایک معذور ہے، کوئی بیمار ہے، میں بھی اکھیں کول بھی ذرا رہا ہاں۔ اللہ کی ذات کو زندگی دے، اللہ باؤں دے، میں غریب نالی ہو کریں دے بچڑا مخلص ہے۔ یہ مہینہ دا بھئی راشن دیتا ہے انہیں، اللہ سونا کو زندگی دے، اللہ باؤں دے، اللہ زیادہ ترقی دے انہیں۔ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں ان سے حلف لوں گا، ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے۔ تو یہ بالکل پکا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان کی ساری توجہ اکنامک ریوائول پر ہے۔ اور آج بھی آرمی چیف نے باقی ایپیکس کمیٹی کے اس میں اجلاس میں ملٹری نے یہ بالکل اناؤنس کیا ہے کہ ہم اکانومی کی ریوائول کے لیے، معیشت کی ریوائول کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے بھی دیا تھا، لیکن اس وقت خان صاحب نے 3 ارب ڈالر یوں ہی بانٹ دیے تھے، اور جتنا خان صاحب کے دور میں قرضہ چڑھا اتنا کسی دور میں نہیں چڑھا، لیکن کچھ بھی نہیں، نہ کوئی میگا پروجیکٹس لگا، نہ کچھ، سارے کھا پی گئے۔ اور کس نے کھایا، ہم نام لینے کی بھی اس اتنی بھی جرت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود 9 مئی کے ملزمان ابھی تک فوج کی تحویل میں ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ پریس کانفرنس شہداء کے ورثاء نے کی،
اور اب انہوں نے آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں انہوں نے جناب فیصلہ دیا تھا ملٹری کورٹس کے خلاف، تو اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سماعت کب ہوتی ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 104 ان کو ابھی تک سویلین کورٹس کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے کہا پکا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس ڈائریکشن میں لے آنا ہے۔ ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، کل میں نے ایک ویڈیو کی، آج بلکہ، تو اس میں بتایا کہ جی ایک جو رحیل شریف صاحب نے جو جہاز منگوایا تھا نواز شریف صاحب کے منع کرنے کے باوجود خلیجی ملک سے تحفے میں ملا تھا، $60 کروڑ کا جہاز تھا۔ اچھا، مجھے کچھ لوگوں نے فون کیا جن میں بڑے ٹیکنیکل لوگ بھی تھے، جن میں کچھ ملٹری کے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا نقوی صاحب $60 کروڑ کا جہاز نہیں ہے، آپ اس کو، میں نے کہا سر میں نے تو سہیل وڑائے صاحب نے جو کالم لکھا اس کالم کو کوٹ ان کوٹ ایک ایک لفظ اس کا کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم آپ کو، تو پھر میں نے سہیل وڑائے کو فون کیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ نے کالم لکھا تو میں نے آپ کے کالم پہ ویلاگ کیا، تو $60 کروڑ کا، انہوں نے کہا جی بالکل $60 کروڑ کا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کنفرم ہے؟ انہوں نے کہا جی کنفرم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کا فون آ گیا، انہوں نے کہا نقوی صاحب نہیں، وہ میرا خیال ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس کو ٹھیک کرا دیں کہ وہ $60 کروڑ نہیں، وہ $60 کروڑ روپے ہے۔ میں نے کہا میں نے خود بھی ایک ریسرچ کی تھی، تو مجھے بھی جو سب سے زیادہ لگژری پرائیویٹ جیٹ نظر آیا تقریباً، تو وہ کوئی $35-36 کروڑ کا تھا، تو پھر میں خود بھی حیران تھا کہ یہ $60 کروڑ۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس وجہ سے کہ مجھے بتایا گیا کہ جو پرائم منسٹر کا جیٹ ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ لگژری ہے، تو $60 کروڑ کا وہ فگر تھا، تو غالباً میں ڈالتا اس کو تصحیح تھی، وہ یہ کرنا بہت ضروری تھی۔ تو ابھی تک جو ملزمان ہیں 104 وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور ابھی تک اب دیکھیے اس اپیل پہ کیا ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 9 مئی کا تذکرہ کیا اپنے فیصلے میں۔ کل جو یہ ہوا تھا یہی فیض آباد دھرنا، آج اس کے ریٹن فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ اگر فیض آباد دھرنے پہ عمل کیا جاتا ہے اس کے فیصلے پر، اور ذمہ داران کو سزا دی جاتی، تو پھر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ ہم نے کہا تھا کہ ماضی کے واقعات سے سبق سیکھیں تاکہ مستقبل میں یہ ایسے کوئی واقعات رونما نہ ہوں۔ اسی وجہ سے اگر ان کو، اور بالکل ایسے ہی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر جنرل فیض کو اس وقت ان کے خلاف کارروائی کی جاتی، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور اس وقت جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہوتی، تو یہ 9 مئی کا واقعہ بالکل نہ ہوتا۔ 9 مئی کا واقعہ عمران خان ذمہ دار ہے، نو ڈاؤٹ۔ 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، پی ٹی آئی کے ورکر بھی ذمہ دار ہیں، لیکن ان کو شہ کس نے دی؟ اندر سے عناصر نے دی، ان کو اندر کے عناصر نے دی، پاک فوج کے اندر کے عناصر نے دی، اندر پاک فوج کے ملٹری کے کنٹرول ٹاور کے اندر سے ان کو شے ملی، اور ان کو اشارہ اندر سے ہوا کہ آپ اس طرح سے کریں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہوا۔ وہ وہی والی بات ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ انقلاب کا نام دے دیتے، اور اگر نہ ہو، وہ لمبا چوڑا پلان تھا، اور چونکہ یہ فیل ہو گیا ہے تو اب وہ ظاہر بغاوت بننی تھی، وہ بغاوت بن گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ، اور انہوں نے ذکر کیا اس فیصلے میں، انہوں نے کہا کل شیخ رشید صاحب آئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نظر ثانی اپیل دائر کی تھی اس پر؟ دیکھیں نا اس کو کیا ہے، شیخ رشید نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کچھ ایجنسیوں کی رپورٹ سے ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کہ یہ حالت ہے کہ ایک بندہ جو اتنی بار وزیر، وہ کہتا ہے، وہ خود تو دعویٰ کرتا ہے میں سب سے زیادہ بار وزیر رہا ہوں، جو اتنی بار وفاقی وزیر رہا ہو، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد وہ پہنچ گیا جناب میں یہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں اس ملک کے، یہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا اسی وجہ سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے۔ نواز شریف پر ایک بڑی عجیب و غریب سی تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تنقید یہ ہے کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں خواتین پر تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، خواتین پر کیا تنقید کر رہے ہیں نواز شریف؟ انہوں نے جب وہ آئے، جب انہوں نے جلسہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہماری خواتین ہیں، آرام سے سن رہی ہیں،
پی ٹی آئی کی بھی خواتین جلسوں میں ہوتی ہیں، وہ ناچ گانا کرتی ہیں، وہ طبلے بجاتی ہیں، وہ ناچتی ہیں، گاتی ہیں وغیرہ اس طرح کی بات۔ اب کل بھی انہوں نے اپنے ورکر کنونشن سے کہا کہ یہ خواتین ہماری بیٹھی ہیں، عزت سے احترام سے بیٹھی ہیں، اب ناچ گانا تو نہیں کر رہی، یہ تو اور نہ ہی یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ کون سی خواتین پہ تنقید ہے؟ خواتین پہ کون سی تنقید ہے؟ مجھے یہ آپ بتائیں نا، یہ کون سی تنقید ہے خواتین پر کہ یہ انہوں نے کیا؟ کوئی یہ کہا ہے کہ خواتین کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، انہوں نے کوئی یہ کہا ہے کہ خواتین کو نوکریاں نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے کوئی اور خواتین پہ کوئی تنقید کی؟ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ خواتین کا ناچ گانا باہر کرنا پاکستان کا کلچر نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھا، اس جلسے میں ہر جلسے کے تقریباً 98% جلسے ایسے ہیں، آپ نکال کے دیکھ لیں، یہاں 2013-14 سے آنورڈ سارے جلسوں میں دیکھ لیں، ہر دوسرے جلسے میں ایسا ہوا کہ خواتین کے پنڈال میں، خواتین کے پورشن میں مرد وہ جمپ لگا کے آ گئے اور درندوں کی طرح پڑ جاتے تھے، خواتین کے کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ یہ پاکستان کا کلچر ہے؟ آپ خود بتائیں۔ یہ اس طرح سے ناچ گانا کرنا اور اس طریقے سے یہ وہ تو انہوں نے کہا بھائی اپنے کلچر کی بھی تو حفاظت کرنی ہوتی ہے یا نہیں کرنی ہوتی؟ اپنے کلچر، جو کلچر بھی ایک بذات خود بہت بڑی بات ہے، آپ چھوڑ دیجئے مذہبی رسومات کو سائڈ پہ رکھیے، ہر ایک چیز کو۔ پاکستان کا ایک کلچر ہے، ایک مشرقی کلچر ہے، اس مشرقی کلچر میں کیا یہ اس بات کی اس طریقے کی گنجائش ہوتی ہے؟ آپ اوورآل پورے دیہاتوں میں جائیں، ایون شہروں میں چلے جائیں، کتنے پرسنٹ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں یا اس چیز کو رواج دیتے ہیں یا اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں؟ تو نواز شریف کب تنقید کر رہا ہے خواتین پہ؟ وہ یہ خواتین پہ کون سی تنقید ہے؟ ان نے کون سی تنقید کر دی ہے کہ وہ تنقید کی زد میں ہیں؟ عجیب و غریب تماشا اور ڈرامہ ہے۔ شیخ رشید پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ شیخ رشید پر اصل میں بتاتا ہوں آپ کو، کل ایک سٹوری آئی، وی نیوز ہے، اور وہ عمار مسعود صاحب ان کے روح رواں ہیں، اور باقی بھی وسیم عباسی صاحب، باقی لوگ بھی ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک پلیٹ فارم شروع کیا وی نیوز، اس پہ ایک خبر آئی کہ شیخ رشید نے کہا کہ منیب فاروق کے سامنے مجھے مارا گیا، اور منیب فاروق نے منع بھی کیا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں رہے، یا اس کے باوجود پھر اس کے بعد رکیں یا کچھ اس طرح کی بات کی۔ وہ خبر لگی، خیر میں نے کہا یار اچھا، منیب فاروق صاحب نے بھی اس کی تردید کی کہ شیخ صاحب جھوٹ نہ بولیں، آپ کو کیا ہے جھوٹ بولنے میں، آپ کو کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا میرے سامنے، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، اور یہ آپ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اچھا، آج اس نیوز کی تردید آ گئی، انہوں نے معافی مانگی، معذرت کی، اس نیوز کی تردید آ گئی کہ ہمارے نمائندے نے شیخ رشید صاحب سے سوال کیا، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں، تو انہوں نے بالکل ہاں سمجھا، تو اس وجہ سے یہ سارا غلط فہمی پیدا ہوئی، اور ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، اور ہم نے وہ خبر بھی اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی۔ آج شیخ صاحب نے کیا کہا ہے، کلمہ پڑھ کے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ خود سن لیجئے۔ میرے ضلع کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ جوڑ دیتے ہیں، میں 40 دن رہا ہوں ضلع میں، میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ہے۔ جسٹس صداقت علی نے تشدد نہیں کیا مجھ پہ، جنہوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی معاف کر دیا۔ سر جی، جسٹس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا، اس کا بھی شکریہ۔ جسٹس وقاص مرزا صاحب نے میرے گھر کا تالا کھلوایا، اس کا بھی شکریہ۔ میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن، وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے، نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے۔ اب ایک بندہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ تشدد نہیں ہوا،
تو پھر اس کا مطلب مان لینا چاہیے کہ اس پہ تشدد ہوا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ تشدد نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں خبریں لگانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس طرح کی صورتحال، اور پھر یوں تھیے اس کو غلط انداز میں پھیلائیں، اور پھر خیر شیخ صاحب بھی وہ قابل اعتماد تو کوئی نہیں ہے کہ شیخ صاحب کس طریقے سے، اور شیخ صاحب ان کو افسوس بھی بڑا ہے کہ میرے حالات اور میرے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں گیٹ نمبر 4 سے، اور اس کو نظر لگ گئی ہے، یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے مرحومین کی مغفرت اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنے اور اپنی فیملی کی خیر برکت کے لیے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ہم ظفر نقوی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر رہے ہیں، ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے، ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی پلاٹ دے دیں، ہم آپ کے لیے پورا زندگی دعا کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔